السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آئیے دینی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے کے سبق نمبر 2 کی طرف چلیں گے۔ دعا یہ ہے: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھیں گے: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے۔ سبق نمبر اردو میں کہتے ہیں، ہندی میں اسی کو پارٹ نمبر 2 کہیں گے۔ اسی طرح انگلش میں ہم لیسن نمبر 2 کہیں گے۔ لیسن نمبر 2 ہمارا ہے حروف مرکبات کے بیان میں۔ کس میں؟ حروف مرکبات کے بیان میں۔ حروف آپ نے پہلے والے سبق میں پڑھایا میں نے کہ حرف کی جمع حروف ہے۔ جیسے الف با تا ثا وغیرہ لکھا ہے تو وہ ایک حرف ہے۔ اسی طرح یہاں پہ حروف مرکبات، ہم نے مفردات کا بیان سبق نمبر 1 میں پڑھا، یہاں مرکبات کے بیان پڑھیں گے۔ مفردات اسے کہتے تھے جو ایک ایک لفظ لکھا ہوا رہتا تھا، ایک ایک حرف لکھا ہوا رہتا تھا، جیسے الف با تا ثا وغیرہ ذالک جتنے تھے وہ مفردات میں آتے ہیں۔ لیکن مرکبات اسے کہتے ہیں جو 2 یا 2 سے زائد حروف مل جائے گا، اس وقت اسے مرکبات بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ مرکبات، یا مرکب کی جمع مرکبات ہے، مرکب بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے با الف، لام الف، اسی طرح شین لام، تو اس کو ملا دیں گے اگر تو اسے مرکب بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک ایک کو ادا کر رہے ہیں تو اسے مفرد بولیں گے۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں، اس سبق میں بھی تلفظ کا خاص خیال رکھیں۔ تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، مطلب کیا ہے کہ پہلے والا سبق جو چیز جہاں سے نکالے تھے، جو حرف جہاں سے نکالے تھے، جیسے آپ نے مخارج کے بیان پڑھا، اس میں شروع حلق سے حمزہ ہا، بیچ حلق سے عین ہا، اور آخری حلق سے غین خا کو ہم نے نکالا، تو اس میں بھی اسی طرح اس کی ادائیگی کریں گے جس طرح آپ نے مفردات کے بیان میں ایک ایک کو الگ الگ طریقے سے جو لفظ جو حرف جہاں سے نکلتا تھا وہاں سے آپ نے نکالا تھا، اسی طرح اس میں بھی اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ اسی طرح اس کی ادائیگی کریں گے۔ اور بولتے ہیں کہ معروف تلفظ کا خاص خیال تو رکھیں گے ہی، اور معروف پڑھیں گے، یعنی عربی لہجہ میں پڑھیں گے۔ کیا میں پڑھیں گے؟ معروف پڑھیں گے یعنی عربی لہجہ میں پڑھیں گے۔ کل تک جو ہم اردو لہجے میں پڑھتے تھے، الف ب ت س ج م خ دال جال ر چ ر ز چھوٹی سین بڑی شین صاد داد طاد، تو یہ چھوڑ دیں گے ہم، یہ اردو تلفظ میں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ابھی عربی میں ہیں تو ہم حروف کی ادائیگی کے ساتھ، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ حروف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب 2 یا 2 سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ کیا ہے؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ حروف لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کبھی کبھی بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یا بنا ہوا ہے لیکن اس کا آدھا جو دھڑ ہے وہ ختم ہے، صرف سر باقی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے جیم، کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ جیم کا صرف سر باقی ہے، دھڑ ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے عین کا دھڑ ختم کر دیا گیا ہے اور سر باقی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں تک، امید ہے۔
اب آگے لکھتے ہیں کہ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کو نقطوں کی رد و بدل سے پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ دیکھ لیں گے با ہے، با کے نیچے نقطہ ہے تو وہ با ہے، لیکن اگر با کے اوپر میں با الف ہے، ٹھیک ہے، با کے اوپر میں اگر نقطہ لگا دیتے ہیں تو وہی نون الف ہو جائے گا۔ اگر اسی جگہ ایک اور نقطہ سائیڈ میں لگا دیں تو وہ تا الف ہو جائے گا، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ جیم کو دیکھ لیں، جیم الف ہم نے لکھ دیا، جا ہے، اور جا میں اگر اوپر میں نقطہ لگا دیے نیچے کے بجائے، نیچے نقطہ رہے گا تو وہ جا پڑھائے گا، لیکن اگر اوپر ہم نے لگا دیا تو خا پڑھانے لگے گا۔ کیا پڑھانے لگے گا؟ خا۔ تو اس کو ہم نقطوں کے رد و بدل سے پہچانیں گے، نقطہ بدلے گا حرف ترت بدل جائے گا، اس کو خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ آپ کو محمودیہ اکیڈمی کو جا کر سبسکرائب کر لینا چاہیے تاکہ تجوید کے ساتھ آپ قرآن مجید کو سیکھ سکیں، اور لائک اور کومنٹ کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو، ٹھیک ہے؟